بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفوائد کی دوسری جلد سے دوسری مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی سال ماہ ذی قعدہ کی 27ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ ذکر یہ تھا کہ مرید لوگ اپنے پیر کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں اور ہر ایک کچھ مدت کے بعد جاتا ہے۔ پیر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہر کوئی جو ہے کچھ مدت کے بعد جاتا ہے۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ میں 3 دفعہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں 3 بار حاضر ہوا، ہر سال ایک مرتبہ۔ انتقال فرمانے کے بعد 7 دفعہ گیا ہوں یا 6 دفعہ گیا ہوں، اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن زیادہ خیال یہی ہے کہ 7 بار گیا ہوں گا، کیونکہ ذہن میں یہ بات بھی جمی ہوئی ہے کہ زندگی میں اور وفات کے بعد کل 10 دفعہ حاضری ہوئی ہے۔ آپ نے جو حاضری دی بابا فرید کے ہاں، اس کا حال آپ نے بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ جمال الدین ہانسی سے 7 بار حاضر ہوئے ہیں۔ شیخ جمال الدین بھی بابا فرید کے خلفاء میں سے ہیں، وہ ہانسی سے انہوں نے 7 بار بابا فرید کے دربار کی حاضری دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ نجیب الدین متوکل جب پہلی مرتبہ حاضر ہوئے اور رخصت کے وقت شیخ سے فاتحہ کی درخواست کی تاکہ جس طرح اس وقت حاضر ہوئے اسی طرح پھر آئیں اور دستبوسی حاصل ہو تو شیخ نے فرمایا کہ فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت دفعہ ہوگے۔ شیخ نجیب الدین متوکل بھی بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ ہیں۔ جب انہوں نے پہلی مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضری دینے کے بعد جو ہے فاتحہ کی درخواست کی کہ میں اسی طرح میں بار بار آپ کے پاس آیا کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت دفعہ ہوگے۔ چنانچہ اس کے بعد 18 دفعہ اور آئے اور 18ویں دفعہ واپس ہونے لگے تو پھر فاتحہ کی درخواست کی۔ 18 مرتبہ انہوں نے بہت مرتبہ ہو گئے، 18 مرتبہ آئے۔ 18 مرتبہ آنے کے بعد آپ نے پھر شیخ سے فاتحہ کی درخواست کی، اس نیت سے کہ پہلی بار فرمایا تھا کہ بہت دفعہ ہو گئے، اس وقت سے اب تک 19 پھیرے ہو گئے ہیں، اب پھر فاتحہ کی درخواست کروں کہ ایک دفعہ اور آ کر پوری حاضریاں ہو جائیں، لیکن شیخ خاموش رہے۔ آپ نے درخواست کی کہ ایک مرتبہ اور فاتحہ پڑھ دیں، میں پھر ایک بار آؤں تاکہ گنتی مکمل ہو جائے، لیکن شیخ خاموش رہے۔ شیخ نجیب الدین متوکل سمجھے کہ شاید سنا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پھر عرض کی۔ انہوں نے سمجھا کہ سنے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پھر ایک بار کہوں گا، مگر شیخ نے جواب نہ دیا۔ آخر وہ واپس چلے گئے، شیخ نجیب الدین واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر آیا۔ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں گئے۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی بہت بڑے ملتان کے بزرگ ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں گئے، مگر ان کی خدمت میں 17 روز سے زیادہ نہیں رہے۔ خدمت میں گئے تو 17 روز ہی رہے، 17 روز سے زیادہ نہیں رہے۔ 17ویں دن ہی شیخ شہاب الدین نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اور جب شیخ بہاؤالدین ہندوستان آئے تو دوبارہ ارادہ کیا کہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب روانہ ہوئے تو شیخ جمال الدین تبریزی سامنے سے آئے اور شیخ بہاؤالدین کو واپس کر دیا کہ شیخ الشیوخ کا یہی فرمان ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ یعنی 17-18 دن ہی میں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کو تمام نعمتیں ملی، اور پھر جب دوبارہ جانے کا ارادہ فرمایا تو راستے میں جلال الدین تبریزی سامنے آئے۔ جلال الدین تبریزی نے فرمایا کہ شیخ الشیوخ کا فرمان یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد شیخ بہاؤالدین زکریا بہاؤالدین کی بزرگی کا تذکرہ آیا، کہ آپ کی بزرگی کا تذکرہ آیا، اور ارشاد ہوا کہ 17 روز ہی میں انہوں نے وہ نعمتیں حاصل کی جو دوسرے مرید برسوں میں حاصل نہ کر سکے۔ 17 روز ہی میں تمام
منازل آپ نے طے کیے اور وہ نعمتیں حاصل کی جو دوسرے حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ ان کے بعض پرانے مریدوں کو ناگوار بھی گزرا، شیخ شہاب الدین سہروردی کے بعض پرانے مریدوں کو ناگوار بھی گزرا کہ ہم اتنے سال سے شیخ کی خدمت کر رہے ہیں مگر ہمیں تو اتنی نعمت نہیں ملی، ایک ہندوستانی آیا اور اتنی تھوڑی مدت میں اسے خلافت مل گئی اور بے شمار نعمتیں بھی۔ یہ بات جب شیخ شہاب الدین سہروردی کے کانوں تک بھی پہنچی تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ گیلی لکڑیاں لائے ہو، تم لوگ کچی لکڑیاں لائے ہو، گیلی لکڑیاں لائے ہو، گیلی لکڑیاں آگ کیسے پکڑ سکتی ہیں؟ گیلی لکڑیاں آگ کیسے پکڑ سکتی ہیں؟ انہیں سلگنے میں ٹائم لگتا ہے۔ زکریا خشک لکڑیاں لائے تھے، زکریا خشک لکڑیاں لائے تھے جو ایک پھونک ہی میں سلگ گئی۔ زکریا آئے تھے تو سوکھی لکڑیاں لائے تھے، ایک ہی پھونک میں سلگ گئی، یعنی وہ ایسا باکمال ہو کے ہی آئے تھے، سوکھ کر آئے تھے کہ جیسے ہی ان کے دل میں شیخ کی نظر پڑی اور انہوں نے تمام منازل کو طے کر لیا تھا۔ خاصان خدا اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کو سلوک کے منازل طے کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو چند ہی دنوں میں وہ تمام منازل طے کرتے ہیں، نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ انہی میں سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذاتی گرامی ہیں۔ الحمدللہ ہماری یہ دوسری جلد سے دوسری مجلس بھی ختم ہوا چاہتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مشائخ چشت کی نعمتیں، ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔